بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وعلیہ وسلم. السلام علیکم. آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر درود شریف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے مبارکہ کی طرف توجہ مبذول ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں مرتبہ درود و سلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام اکرام خوشیاں نعمتیں اور عزتیں اور حکمتیں عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شان سکون قدوس رب الملائکۃ والروح کا فضل ہے کرم ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر میں اپنی شیخ کریم پیر کامل کو بھی یاد کرتا ہوں, حضرت کی کرم نوازی کو بھی یاد کرتا ہوں. میرے شیخ کریم کا مجھ پر کرم ہے کہ آج مجھے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ذکر اسرار کا وقت میسر آیا. اگر ہم کسی کے گھر جائیں جہاں پر ہماری اچھی مہمان نوازی کی گئی ہے, ہمیں میزبان کی طرف سے بہت زیادہ عزت و اکرام سے نوازا گیا, انہوں نے ہمیں چائے پیش کی, ہمیں دکھایا, ہمیں ویلکم کیا, تو یہ اس میزبان کا حق ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں. یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کی اچھی نیک مہمان نوازی کا شکریہ ادا کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر وہ بندہ ادا کر سکتا ہے جو اس کے بندے کا شکریہ ادا کرے. اب میں نے کہا تھا کہ میرے اوپر میرے شیخ پیر کامل کا کرم ہے کہ اصل میں سادہ زبان میں سادہ الفاظ میں اپنے مرشد کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ حضرت نے مجھے اپنے پاس بٹھایا, میری تربیت کی, مجھے اچھے اخلاق حسنہ شفقت فرمائی, میرے لیے دعائیں فرمائی, میری طرف توجہ کی اور میری رہنمائی فرمائی. مجھے حضرت سے فیض یابی عطا ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے شیخ کریم کے درجات کی بلندی کے دعا ہوں. الیہ وسیلہ, میری طرف وسیلہ ڈھونڈو, یہ فرمانے رب العالمین ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر. ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اپنے کلام مجید سے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آپ کے والدین آپ کے لیے وسیلہ ہیں, آپ کا آپ کے لیے وسیلہ ہے. خدا کے بندے خدا تو نہیں ہوتے مگر خدا سے جدا نہیں ہوتے. میں تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امت مسلمہ پر سب سے زیادہ فضل کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقصود فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے. وگرنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم نہ بھی فرماتا
تو یہ امت مسلمہ پر فرض ہے کہ اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو، سید الانبیاء کو، سید النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کرنا، ذکر اللہ، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا، یہ فرض ہے، یہ روٹین کا حصہ ہے۔ سردار کے بغیر قوم نہیں بنتی، روح کے بغیر جسم نہیں ہوتا، اور نبی کے بغیر امت نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر یہ فیض ہے جو آج ہمیں یہ نعمتیں، یہ نعمتیں، یہ جو علم کی فراوانی چکاچوند نظر آ رہی ہے دنیا کے اندر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی کے صدقے اور وسیلے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت مسلمہ پر فیض، احسان عظیم، امت کے لیے دعائیں، امت کو کی رہنمائی، سرداری، یہ امت کے مسلمہ پر احسان عظیم ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ترین ہستی معظم نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، عام بندے کے لیے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، ہزار بار گشوائیں دھن ز مشک و گلاب، پھر فرمایا ہنوز نامی تو گفتن ہمارے بے ادبیت، ہزار بار بھی میں اپنے زبان کو مشک و گلاب سے دھو کر آؤں، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام اپنی زبان سے لینا کمال بے ادبیت، بہت بڑی بے ادبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، نور کے گھر میں جانے والے نبی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہتر جانتا ہے۔